أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: ومن تطوع خيرا فهو خير له. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أو قلت بأحب الأعمال إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. رواہ مسلم۔ قابل احترام حاضرین جمعہ، پردہ نشین میرے اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو صرف اور صرف اس کی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ ہماری زندگی کا اول اور آخری مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بجا لانا ہماری زندگی کا سب سے پہلا اور آخری مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں کھلاتا پلاتا اور ہمارے لیے ساری نعمتیں لٹا رہا ہے، ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک ہی مقصد کار فرما ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان، مرد عورت، ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ کو راضی کرنے والی چیزوں میں اپنی زندگی گزار دیں۔ کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا، کامیاب ہے وہ انسان جو اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اسی امتحان کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ الملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی عطا کی. زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے امتحان کے لیے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو بندہ جس قدر بجا لائے وہ اسی قدر کامیاب ہونے والا ہوگا. جو آدمی جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں وہ آدمی اسی قدر کامیاب شمار ہوگا. اور جو آدمی کامیابی دنیا ہی میں حاصل کر لیں، اور ایسے آدمی کے لیے، ایسے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بندہ جہنم سے دور کر دیا جائے، آگ سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہ انسان کامیاب ہوا، وہ مرد عورت کامیاب ہوئے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادتوں میں سب سے پسندیدہ عبادت نماز، عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر، ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبادت اس قدر پسند ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ ہمیشہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز کے ذریعے یاد کریں. انسان کی زندگی میں نماز بہت زیادہ اس کی زندگی کا حصہ بن جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات میں ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی. 5 وقتہ نمازیں ہم پر فرض ہیں، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں، اس میں کوئی اختیار نہیں کہ انسان نمازوں میں کوئی کوتاہی کریں، سستی یا غفلت کا شکار ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ 5 وقتہ نمازوں کے تعلق سے سستی کرنے والے یا غفلت کے شکار یا کوتاہی کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں، سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں. اس کے برعکس جو انسان 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان یہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی نمازیں بھی ہمارے لیے مشروع کر دیں. ہمیں ایسے نمازوں کی اجازت دے دی کہ انسان 5 وقت کی نماز کے علاوہ بھی اور مزید نمازیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکتا ہے. احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نمازوں کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، بڑے ثواب اور بڑی نیکیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو آدمی فرض نمازوں کے علاوہ خوشی خوشی نفل نمازوں میں آگے بڑھیں، نفل نمازوں کا شوق پیدا کریں، نفل نمازوں میں جس قدر آگے بڑھے گا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اس کے لیے بہتر ہوں گی، وہ نمازیں اس کے لیے بہتر ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے رحمت کے، برکتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ثوبان رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی نیکی بتا دیجئے جس نیکی کی پابندی مجھے جنت میں داخل کر دے، جس نیکی کی پابندی کے ذریعے میں جنت کا مستحق بن جاؤں. یا انہوں نے دوسرا سوال کیا بأحب الاعمال الی اللہ، کہ اللہ کے رسول مجھے ایسی نیکی بتا دیجئے، ایسا عمل بتا دیجئے جو عمل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہو، جو عمل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
علیک بکثرت السجود، کہ صوبان تم جنت میں داخل ہونے والے، جنت میں داخل کرنے والی نیکی چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم زیادہ سے زیادہ نفل نمازوں کا اہتمام کیا کرو۔ علیک بکثرت السجود، کیوں نفل نماز کا اہتمام کرنا چاہیے؟ اس کا فائدہ یہ بتایا، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، کہ جب کبھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو گے، نفل نماز کا اہتمام کرو گے، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات کو، تمہارے مقام کو بڑھا دے گا۔ وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيئَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ نفل نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں قریب کرتی ہیں، یہ نفل نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں محبوب بنا دیتی ہیں، یہ نفل نمازیں انسان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ نفل نمازوں کی وجہ سے انسان کے گناہ سیئات مٹائے جاتے ہیں۔ نفل نمازوں کی بڑی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے 4 ایسے نفل نمازوں کی فضیلت بتلانا چاہتا ہوں جس کے اہتمام سے انسان بہت زیادہ ثواب کا مستحق بن سکتا ہے، جن کے اہتمام سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتا ہے، جن کے اہتمام سے انسان جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ نفل نمازوں میں سے ایک ایسی نماز بھی ہے جسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ 5 وقتہ نمازوں کے آگے اور پیچھے، 5 وقتہ نمازوں کے پہلے اور بعد میں ان نمازوں کو اہتمام کا حکم دیا گیا جسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ سنن رواتب، یہ کل 12 رکعتیں ہیں۔ جو انسان ہر فرض نماز کے بعد ان 12 رکعتوں کی پابندی کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 12 رکعتوں کی پابندی کی بدولت، 12 رکعتوں کی پابندی کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من صلی فی کل یوم ولیلۃ 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضہ، کہ جو کوئی انسان مرد عورت دن اور رات میں فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت نفل نمازیں پڑھیں، 12 رکعت نفل نمازوں کا اہتمام کریں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دیتے ہیں۔ یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ سنت مؤکدہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، ظہر نماز سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعت، کل 6 رکعتیں ہو گئی، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت، یہ کل 12 رکعتیں ہیں۔ ان 12 رکعتوں کی حفاظت، ان 12 رکعتوں کے اہتمام اور پابندی سے انسان اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جو بندہ زندگی بھر ان نمازوں کا اہتمام کرے، ان نمازوں کی حفاظت کرے، بعض روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من ثابر کہا، ثابر کا معنی یعنی حفاظت کرنے والے، پابندی کرنے والے۔ کبھی موقع ملے، فرصت ملے، سنت مؤکدہ کا اہتمام کرنے والوں کو جنت میں گھر کی بشارت نہیں سنائی گئی۔ جنت میں گھر کی بشارت اس نمازی کے لیے ہے جو 5 وقتہ نمازوں کے بعد پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ان 12 رکعتوں کا اہتمام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے نمازی کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں، گھر بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں یہی حکم دیا گیا کہ نماز سے پہلے مسجد میں حاضر ہو کر سنت مؤکدہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری نماز جسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں، سنت مؤکدہ میں جس کا شمار ہوتا ہے وہ ہے وتر کی نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب آپ سفر میں ہوتے تو سنت مؤکدہ چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن وتر کے نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ سفر میں بھی ہوتے تو وتر چھوڑا نہیں کرتے تھے، وتر کی پابندی کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وتر یہ وہ نماز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
یا اہل الاوتروا یا اہل القرآن، اے مسلمانوں نماز وطر کا اہتمام کیا کرو، نماز وطر کی پابندی کیا کرو۔ کیوں؟ فإن اللہ وطر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا تنہا ہے، یحب الوطر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وطر کی نماز بہت زیادہ پسندیدہ، بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس حدیث پر غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، اکیلا ہے، اور وطر کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ وطر کی نماز سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ وطر کی پابندی کرے گا اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت لازم ہو جائے گی۔ ہم نماز وطر کی پابندی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہم پر لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے 5 وقتہ نمازوں کے بعد ایک اور نماز کا اضافہ کیا ہے۔ یہ نماز تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ ایک اور نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دی ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول 5 وقتہ نمازوں کے بعد وہ کون سی نماز ہے جو سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہی الوتر، وہ وطر کی نماز ہے، ما بین العشاء و بین طلوع الفجر، عشاء کے نماز کے بعد سے فجر کے آغاز تک یہ نماز کا وقت ہوتا ہے۔ جب کبھی تمہیں موقع ملے وطر کی نماز کی پابندی کر لیا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو وطر کی نماز کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نماز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں، یہ وہ نماز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور یہ وہ نماز ہے جو سرخ اونٹ سے بھی زیادہ پسندیدہ، سرخ اونٹ سے بھی زیادہ قیمتی نماز ہے۔ تیسری نماز جس کی زیادہ اہمیت احادیث میں آئی ہے وہ ہے صلاۃ الضحیٰ، جسے چاش کی نماز کہتے ہیں، جسے بعض احادیث میں صلاۃ الاوابین کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز کا اہتمام بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ چاش کی نماز سورج طلوع ہونے سے 15 منٹ بعد شروع ہو کر اس کا وقت زوال تک رہتا ہے، زوال سے پہلے 20 منٹ تک اس کا وقت رہتا ہے، جسے صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يحافظ على صلاۃ الضحیٰ الا اواب وہی صلاۃ الاوابین، کہ صلاۃ الاوابین چاش کی نماز کی حفاظت اواب، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زیادہ لوٹنے والا، زیادہ توبہ کرنے والا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہی چاش کی نماز کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے۔ چاش کی نماز کی پابندی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کی علامت بتائی گئی ہے۔ چاش کی نماز کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، ان میں سے ایک فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب کبھی صبح کرتا ہے تو اس کے جسم میں موجود 360 جوڑ کے بدلے 360 جوڑ جو اس کے صحیح سلامت ہیں، اس کے ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ صدقہ، کہ ہر تکبیر صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ تو اس طرح انسان 360 صدقے کرنا ہر انسان پر ہر دن لازم ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان 360 صدقے نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ چاش کی 2 رکعت پڑھ لیں، چاش کی 2 رکعت کا اہتمام کریں تو 360 صدقے کے بدلے یہ 2 رکعتیں اس کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ 360 بدلے کا ثواب ان 2 رکعت کے نماز کے بدلے مل جائے گا۔ تو اس طرح چاش کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چاش کی نماز کے تعلق سے ایک فضیلت یہ بھی آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکتے، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ سورج نکلنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔
اس کی خاص فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جو آدمی فجر کی نماز سے فارغ ہو کر چاش کی نماز کے لیے مسجد ہی میں بیٹھا رہے اور سورج مکمل طور پر نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھ کر گھر تشریف لے جائیں، گھر واپس جائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ان 2 رکعتوں کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے مکمل حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ نفل نمازوں کی تعلق سے جو ثواب، جو فضیلتیں، جو اہمیتیں آئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا اگر کوئی مطالعہ کر لے، ان احادیث کا اپنے علم لا لیں، تو انسان نفل نمازوں کا اہتمام اس کی زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ آدمی ان ثواب کو دیکھ کر کبھی نفل نمازوں کو ترک کرنا پسند نہیں کرے گا۔ اتنے ثواب، اتنی فضیلتیں، اتنا مقام ان نمازوں کا بیان کیا گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان نمازوں کی اہمیت کو اپنے دل میں بٹھائیں۔ جس طرح ہم فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اسی طرح نوافل کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ نفل نمازوں میں جن نمازوں کی سب سے زیادہ اہمیت آئی ہے، ان میں سے ایک نماز رات کی نماز۔ رات کی نماز، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اذان فجر تک جو بھی نماز پڑھی جاتی ہے اسے رات کی نماز کہتے ہیں، جسے ہم تراویح کہیں، قیام اللیل کہیں، تہجد کہیں، یہ رات کی نمازیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ان نمازوں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصلاۃ بعد صلاۃ المکتوبہ الصلاۃ فی جوف اللیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے فضیلت والی نماز، 5 وقت کی نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات کی نمازیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی نماز کو یہ مقام عطا کیا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے لوگ سو جایا کرتے تھے، اللہ کے رسول اٹھ کر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اتنے طویل قیام کرتے، صحابہ اکرام دیکھ کر کہتے کہ اللہ کے رسول آپ کو عبادت میں اتنی مشقت، اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ رات کی نماز کی فضیلت کیا ہے، رات کی نماز کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اسی وجہ سے رات کی نماز کا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ 5 وقتہ نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات کی نمازیں ہیں۔ قیام اللیل، تہجد، تراویح، جو بھی نام کہیں، یہ رات کی نمازیں ہیں۔ ان نمازوں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ ان نمازوں کے اہتمام سے انسان بہت ہی زیادہ ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے اور انسان کا شمار نیک لوگوں میں، صالحین میں ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، اے لوگوں قیام اللیل کا اہتمام کیا کرو، لوگوں رات کی نماز کا اہتمام کیا کرو، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی عادت، ان کی سنت اور ان کی پہچان یہ تھی کہ وہ رات کی نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ انسان رات کی نماز کی پابندی کے ذریعے اس کا شمار نیک لوگوں میں ہونے لگتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهُ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رات کی نمازیں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرتی ہیں، رات کی نمازیں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب، اللہ کا تقرب عطا کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نمازوں کا ثواب بتاتے ہوئے فرمایا فَإِنَّهُ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، رات کی نمازیں انسان کو گناہوں سے روکتی ہیں۔ جو انسان رات کی نماز کا اہتمام کریں، جس انسان کی زندگی میں رات کی نماز کی پابندی داخل ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز کی پابندی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت سارے گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ انسان کے دل میں برائی کا خیال آئے گا، جس انسان کی زندگی میں رات کی نماز کا اہتمام ہو، وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، رات کی نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ رات کی نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں کہ انسان رات کی نماز کے ذریعے گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اور رات کی نمازوں کی وجہ سے انسان کے نامہ اعمال میں موجود گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ گویا رات کی نماز کی وجہ سے انسان کا شمار صالحین میں ہونے لگتا ہے۔
انسان کا شمار اللہ کے قریبی بندوں میں ہونے لگتا ہے۔ رات کی نماز کے اہتمام سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، رات کی نماز کی پابندی سے انسان اپنے گناہوں کو مٹا لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فائدہ بیان کیا، اس پر غور کیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، کہ رات کی نمازیں تمہارے بدن سے، تمہارے جسم سے بیماریوں کو دور کرتی ہیں۔ رات کی نمازیں تمہارے بدن سے، تمہارے جسم سے بیماریوں کو دور کرتی ہیں۔ گویا رات کی نماز روحانی علاج ہے، جسمانی علاج ہے۔ رات کی نماز سے معنوی فائدہ اور مادی فائدہ دونوں فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ رات کی نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آج ہم نے یہ موضوع کیوں اختیار کیا؟ یہ موضوع اختیار کرنے کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں تراویح، قیام اللیل، تہجد کا اہتمام کر رہے تھے۔ رمضان جیسے ہی گیا، ہم میں سے بہت ساروں نے رات کی نماز کو رمضان کے ساتھ خاص کر دیا اور رمضان کے ساتھ اس نماز کا اختتام ہو گیا۔ پھر دوسرے رمضان میں ہم رات کی نماز پڑھنے لگیں گے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی سنت یہ تھی کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام رات کی نمازوں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ رمضان ہو یا غیر رمضان، ان کی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، نماز میں، تلاوت میں، قرآن مجید کو پڑھنے میں، دعا و مناجات میں گزرا کرتی تھی۔ خدا را رات کی نماز کو، تراویح اور قیام اللیل کو رمضان کے ساتھ خاص نہ کریں۔ رمضان نے ہمیں سکھایا کہ رات کی نماز کی پابندی ہم کیسے کریں، ہم سیکھ لیے، اور رمضان جیسے ہی ختم ہوا ہم ان نمازوں کو چھوڑ دیں تو ہم بہت زیادہ خیر سے، بہت زیادہ ثواب سے، بہت زیادہ فضیلت سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی لیے رات کی نماز کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ غور کیجئے، رات کی نماز کا وقت خاص نہیں ہے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک رات کے کسی بھی حصے میں ہم رات کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے سونے کے بعد بیدار ہونا مشکل ہے، دشوار ہے، تو آپ سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے فوری بعد سنت مؤکدہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کے لیے رات کے آخری حصے میں اٹھنا دشوار ہے تو عشاء کی نماز کے فوری بعد آپ رات کی نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں کی تھی۔ ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ کو وصیت کی کہ تم سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی نیند کچھ ثقیل تھی، گہری تھی، ان کے لیے اٹھنا دشوار تھا، تو اللہ کے رسول نے سونے سے پہلے قیام اللیل اور وتر پڑھ کر سونے کی وصیت کی تھی۔ اور اگر آپ رات میں بیدار ہو سکتے ہیں، آخری پہر میں اٹھنے کے آپ کے اندر طاقت ہے اور قدرت ہے، استطاعت ہے، تو آپ کو چاہیے کہ رات کا کچھ حصہ نکال کر پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کے لیے نماز پڑھیں۔ رات کی نماز کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ بھی ہے کہ رات کی نماز کی کوئی تحدید نہیں، اقل تعداد یعنی کم سے کم کی کوئی تحدید نہیں۔ آپ چاہیں تو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو 6، 8، جتنے رکعت آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ رات میں آپ کے لیے اٹھ کر لمبی لمبی نمازیں پڑھنا دشوار ہے تو آپ 2 رکعت پڑھ کر وتر کے ساتھ رات کی نماز کا اختتام کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نمازیں 2 رکعتیں ہیں، جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے اتنی نماز پڑھو اور نماز کو ختم کر لیا کرو۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نمازوں کی بڑی اہمیت بتائی ہے، نفل نمازوں کی بڑی اہمیت بتائی ہے۔ ہم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، تب چل کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو ہر قسم کی نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ نوافل کی بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الصحابة. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.